حضرت امام زین العابدین یہ شاہزادے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کربلا کے میدان سے زندہ سلامت واپس آ گئے تھے، چونکہ اس وقت یہ میدان کربلا میں داد شجاعت دینے کے لیے بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ اس مبارک مہینے میں اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا مقصود ہے، تو یہ اسی خانوادہ نبوت و رسالت کے عظیم فرزند اور عظیم چشم و چراغ ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان کی شہادت کی تاریخ بھی 18 محرم الحرام ہے، اس لیے ان کا ذکر کرنا میں نے آج مناسب سمجھا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شجرے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہیں واسطہ اور وسیلہ بناتے ہوئے عرض کرتے ہیں، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے۔ ان کا ایک لقب ہے سید الساجدین، تو سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ یعنی کہ باپ اور بیٹے دونوں کا وسیلہ امام اہل سنت نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ سید سجاد یہ حضرت امام زین العابدین ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت امام باقر، ان دونوں کا واسطہ اعلیٰ حضرت نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانے خلافت میں، دور خلافت میں حضرت سیدنا امام زین العابدین کی ولادت ہوتی ہے۔ سیدنا امام زین العابدین یہ بیٹے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور ان کی والدہ ہیں حضرت سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اصل میں ان کا نام ہے علی، حضرت مولا علی کا نام بھی ہے علی، اور امام حسین نے اپنے شاہزادوں کا نام رکھا تھا علی، 3 بیٹوں کا نام، جس میں سے 2 بیٹے شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں، جنہیں ہم علی اکبر کہتے ہیں، وہ شہید ہو گئے، اور جو علی اصغر تھے، جو سب سے چھوٹے تھے 6 مہینے کے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ بیچ والے علی، علی اوسط، یہ کربلا کے میدان سے واپس آ گئے تھے، تو یہ ہیں حضرت علی اوسط، یعنی علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے نام سے عام طور پر لوگ انہیں نہیں جانتے ہیں، امام زین العابدین کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے، یا سید الساجدین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور امام مالک نے انہیں زین العابدین کہنے کی وجہ یہ بتائی کہ یہ بہت ہی کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے انہیں زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت کہا جاتا ہے۔ جو آیت پاک میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، اور اس آیت پاک میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ وہ لوگ جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اور صرف غصے کو پیتے نہیں ہیں بلکہ جس پر غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، جس نے غصہ دلایا ہوا ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غصہ پی جانے والوں کے لیے اور معاف کر دینے والوں کے لیے، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس طرح کے بندوں سے جو غصہ پی جاتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت فرماتا ہے، ان سے پیار فرماتا ہے۔ اب اس آیت پاک کی عملی تفسیر جو حضرت سیدنا امام زین العابدین کی زندگی میں ایک مرتبہ انہوں نے اس کی تفسیر اپنے عمل سے فرمائی ہے، وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی ایک خادمہ تھی کنیز، آپ کو وضو کروا رہی تھی، کسی برتن سے لوٹے سے پانی گرا رہی تھی، خادمہ تھی کنیز تھی، وہ آپ کو وضو کروا رہی تھی، اور دوران وضو اچانک اس کے ہاتھ سے وہ برتن، جو بھی برتن تھا، وہ چھوٹا، اور چھوٹ کر کے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر گرا۔ گرنے کی وجہ سے جب وہ برتن گرا، پانی بھی تھا اس میں، اور اس برتن کے گرنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر کچھ چوٹ یا زخم لگا۔ حضرت امام زین العابدین وضو فرما رہے تھے اور کنیز وضو کروا رہی تھی، پانی گرا رہی تھی برتن سے، اور وہ برتن جب ان کے اوپر گرا اور تھوڑا سا زخم آیا تو آپ نے اس کی جانب دیکھا۔ دیکھنے میں تھوڑا سا جلال ہوگا، غیظ و غضب ہوگا، شدت ہوگی،
تو اس خادمہ نے، جو کہ خام خادمہ نہیں تھی، وہ خدمت گزار تھی اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے بھی تربیت انہی سے پائی تھی، تو اس نے اسی آیت پاک کو تلاوت کیا۔ جب اس نے پڑھا والکاظمین الغیظ، جس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اب لوٹا گرا ہے، ان کو زخم آیا ہے حضرت امام زین العابدین کو، اور ایسی حالت میں انہوں نے پلٹ کر کے یا سر اٹھا کر کے غیظ و غضب سے دیکھا ہے، جلال کے ساتھ دیکھا ہے۔ جب اس نے اتنی آیت پڑھی تو حضرت امام زین العابدین نے اتنا جو قرآن کا جملہ تھا، کلمہ تھا، اس خادمہ اور کنیز کے منہ سے سنتے ہی آپ نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا۔ جو چہرے کا رنگ تھا جلال والا وہ تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا، بدل گیا۔ اور پھر اس نے اگلا جملہ پڑھا والعافین عن الناس، کہ صرف غصے کو نہیں پیتے بلکہ جس پر غصہ آیا ہوا ہوتا ہے اسے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو جب اس نے پڑھا والعافین عن الناس تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ پھر اگلا جو کلمہ ہے قرآن مجید کی آیت کا واللہ یحب المحسنین، کہ وہ غصہ پی بھی جاتے ہیں، جس پر غصہ آیا ہوتا ہے اسے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان احسان کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، ان سے پیار فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ جب اس نے قرآن مجید کی آیت کا اگلا حصہ تلاوت کیا تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنے غصے پر کنٹرول بھی کیا، اسے معاف بھی کیا اور اسے آزاد بھی فرما دیا۔ تو حضرت امام زین العابدین نے اس آیت پاک کی گویا کہ عملی تفسیر کر کے دکھائی۔ اور رہی بات غصے سے تعلق رکھنے کی، تو امام ترمذی نے سنن ترمذی میں روایت کیا ہے کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ پھر میں اس نصیحت پر اگر عمل کروں تو ساری زندگی مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہ پڑے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ نصیحت تو مجھے سمجھ میں آ گئی، میں غصے پر انشاءاللہ تعالیٰ قابو رکھوں گا، لیکن آپ مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ دوسری مرتبہ انہوں نے کہا کچھ اور، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر، دوسری نصیحت بھی یہی ہے کہ غصہ نہ کیا کر۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں اس کے علاوہ۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ تیسری نصیحت بھی یہی ہے کہ غصہ نہ کیا کر۔ تو 3 مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ کچھ نصیحت فرمائیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں مرتبہ انہیں جواب یہ دیا ہے کہ غصہ نہ کیا کر، اپنی طبیعت، اپنے نفس اور اپنے مزاج سے ہر طرح کے غصے اور گرمی کے رویے کو گویا کے نکال کر کے پھینک دینے اور باہر کر دینے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم فرمائی انہیں۔ یہ کیوں تھی؟ اس لیے کہ جب طبیعت میں، انسان کے مزاج میں شدت نہیں ہوگی اور غصے کی شدت کو وہ اپنی طبیعت سے ختم کر دے گا تو پھر اس کی طبیعت سراپا رحمت بن جائے گی۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے اس پر توجہ دلائی ہے کہ غصے اور گرمی کی وجہ سے کبھی بھی کام بنتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ بگڑتے ہیں۔ اب حضرت امام زین العابدین کی ہم بات کر رہے ہیں، غصے کے تعلق سے اور چند حدیثیں تھیں، لیکن وقت کے لحاظ سے اب ان کا ایک اور کردار دیکھیں حضرت امام زین العابدین کا۔ کربلا کا واقعہ جب ہو گیا تھا، ایک شخص اٹھا بدلہ لینے کے لیے، امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے، مختار ثقفی نام کا ایک شخص۔ جب تک اس نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا تو تمام اہل ایمان، اہل اسلام کے اس نے دل اور آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ مختار ثقفی نے جس نے جیسا ظلم کیا تھا بالکل اس سے اسی طرح سے بدلہ لیا، چن چن کر کے، تلاش کر کر کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اس نے بدلہ لیا امام حسین کے قاتلوں سے۔ لیکن اس کی بدبختی یہ تھی کہ یہ کام تو اس نے اچھا کیا، لیکن اہل سنت کے نزدیک پھر اس نے چونکہ بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، جو اچھا کام کیا تھا اسے بھی یہ دبا کر گئے، نبوت کا دعویٰ کر دیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ تو مختار ثقفی جس وقت لوگوں کو قاتلین امام حسین جتنے تھے چن چن کر کے ان کی لسٹ بنا کر کے انہیں مار رہا تھا مختار ثقفی، تو ایک شخص جو کربلا والے دن عاشورہ کے روز حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
اور ان کے 72 اعوان و انصار کے قاتلین میں سے تھا۔ وہ شخص بھاگتا ہوا اپنی جان بچانے کے لیے کہ مختار سقفی سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے مار رہا ہے، اور اس نے سوچا کہ میں بھی انہی میں سے ہوں، قاتلین امام حسین میں سے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، بچنے کی پناہ کی کوئی جگہ نہیں، مدینہ منورہ کی جانب آ گیا۔ اب مدینہ منورہ میں جس وقت وہ داخل ہوا تو پھر وہاں بھی اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس کے گھر میں جاؤں، کہاں جاؤں اور کہاں پناہ تلاش کروں۔ تو بالآخر وہ جان بچانے کے لیے، پناہ طلب کرنے کے لیے، جن کے خیمے جلائے تھے، جن پر ظلم کیا تھا، جن پر زیادتیاں کی تھیں اور جن کی بے حرمتیاں کی تھیں اور جن کے پورے خانوادے کو اجاڑا تھا، قتل کیا تھا، جان بچانے کے لیے مرتا کیا نہ کرتا حضرت سیدنا امام زین العابدین کی بارگاہ میں آ گیا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں، ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر میں کہیں اور جاؤں گا تو میں کہیں پناہ لینے جاؤں اور وہ کہیں میری خبر نہ کر دے۔ تو اس نے بھروسہ کیا تو حضرت امام زین العابدین نے عابدین پر کیا، یعنی کہ قاتل کو بھی یہ بھروسہ ہے کہ مجھے پناہ اگر کہیں مل سکتی ہے تو اسی بارگاہ میں مل سکتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو گیا۔ اب سیدنا امام زین العابدین کا شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار دیکھیں کہ اگر ہمارا کوئی دشمن آتا تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے، کیا رویہ اس کے ساتھ اختیار کرتے، لیکن ایک کردار حضرت سیدنا امام زین العابدین کا ہے کہ جب وہ قاتل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس وقت وہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا تھا، اس کا لباس گندا ہو چکا تھا، میلا ہو چکا تھا، بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا۔ تو حضرت امام زین العابدین نے، اور اپنے دشمن کو کون بھول سکتا ہے، وہ بھی دشمن ایسا کہ جس نے نواسۂ رسول کو شہید کیا ہو یا شہید کرنے والوں کی سب میں شامل ہو۔ جب وہ حاضر ہوا امام زین العابدین کی بارگاہ میں، آپ نے پہلی نظر میں اسے پہچان لیا، لیکن پہچان لینے کے باوجود حضرت سیدنا امام زین العابدین نے بجائے اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے کے، شدت کرنے کے، آپ نے غصے کو پی لینے والا رویہ اختیار کیا جو قرآن مجید نے حکم فرمایا ہے، اور آپ نے نہ صرف غصے کو پی لینے والا بلکہ معاف کرنے والا رویہ اپنایا، عافین عن الناس کے تحت، اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ دیکھو یہ مسافر آیا ہے، تھکا ہوا لگتا ہے اور اس کی حالت بہت ناگفتہ بہ ہے، بڑی تکلیف میں ہے، ایسا کرو کہ سب سے پہلے اسے لے جاؤ اور اس کی پسند کا لباس اسے دو، اسے غسل کرواؤ، اسے صاف ستھرا کرو تاکہ یہ غسل کرنے کے بعد اس کی طبیعت میں کچھ بحالی آئے۔ تو حضرت امام زین العابدین کا کردار دیکھیں، 3 دن تک وہ قاتل امام حسین میں سے وہ شخص ان کی بارگاہ میں موجود رہا، 3 دن کربلا کے میدان میں بھی تھے۔ جب ان کا وقت تھا تو انہوں نے پانی بند کیا تھا، کھانا بند کیا تھا، اور نہر فرات کے سامنے آل پیمبر کو بھوکا اور پیاسا ان لوگوں نے شہید کیا تھا۔ اور ایک کردار یہ شہزادہ امام حسین کا ہے۔ تو انہوں نے جب ان کے پاس 3 دن کے لیے یہ قاتل ٹھہرا تو آپ نے اس کی پسند کا لباس اسے پہنایا اور اسے بڑی عزت، اکرام اور احترام کے ساتھ آپ نے اپنے گھر میں اسے رہنے کا موقع دیا، رہائش دی اسے، اور پھر ساتھ میں سیدنا امام زین العابدین نے 3 دن تک جو ان کے پاس ٹھہرا تھا تو اپنے خادم کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تک یہ ہمارے پاس موجود ہے، ہماری امان میں، ہماری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا، تو خاص خیال یہ رکھنا کہ جو کھانا یہ پسند کرے اس سے پوچھ کر کے 3 دن کھانا تیار کرے۔ یہ کردار ہے اہل بیت مصطفیٰ کہ یزیدیوں نے جو ستم کیا وہ دنیا جانتی ہے، لیکن ایک کردار اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، شہزادہ امام حسین سیدنا امام زین العابدین کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی پسند کا کھانا اسے کھلاؤ، اس کے پسند کا لباس اسے پہناؤ۔ اب جب 3 دن تک وہ رہا، اطمینان سے ہو گیا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اب زیادہ دن تک اگر ٹھہروں گا تو ہو سکتا ہے کہ بات لیک ہو جائے اور میں گرفتار کیا جاؤں، پکڑا جاؤں، مارا جاؤں۔ تو اس نے سوچا کہ اب میں کوئی اور جگہ تلاش کرتا ہوں، یعنی 3 دن یہاں ٹھہر لیا، اب کسی اور طرف نکل جاتا ہوں۔
جہاں اسے سمجھ میں آیا ہوگا اس نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا۔ اب 3 دن کی جو مہمان نوازی تھی وہ جانا چاہتا تھا، اس نے اجازت مانگی کہ اب میں جا رہا ہوں، تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ دیکھو اس کے پاس ہے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے خادم سے کہ اب یہ جا رہا ہے، اسے راستے کے لیے اس کی ضرورت راستے میں بھی پوری ہو، اس کی جھولی خزانے سے بھر کر کے روانہ کرو، تاکہ راستے میں بھی اسے کوئی پریشانی اور تکلیف نہ ہونے پائے۔ اب جب اتنا کرم دیکھا، اتنی کرم نوازی دیکھی، اتنا احسان دیکھا، اتنا فضل دیکھا، تو پھر اب وہ قاتل تو تھا لیکن اس کے قدم نہیں اٹھتے تھے کہ میں یہاں سے جاؤں تو کیسے جاؤں۔ اس کے ذہن میں دراصل ایک سوال تھا، اور اس سوال کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا پا رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، کیونکہ اگر پہچان لیتے تو اس طرح کا احسان، اس طرح کی کرم نوازی نہ فرماتے۔ یہ سوچ کر کے شش و پنج میں تھا، اس کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے، احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ وہ کربلا کا دن بھی یاد کرتا تھا اور ان کی کرم نوازی بھی یاد کرتا تھا کہ ان 3 دنوں میں ہم نے کیا کیا تھا اور ان 3 دنوں میں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ جا نہیں رہا تھا تو امام زین العابدین نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں جا رہے؟ تو وہ پلٹ کر کے آپ کے پاس آیا اور اس نے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا کہ ایک سوال ہے، ایک خیال ہے جو مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے، اور وہ سوال اور وہ خیال یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین سے اس نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے آپ دیدہ ہو کر کے جواب دیا کہ نادان، تجھے یہ خیال کیوں آیا؟ پوچھنے کی وجہ کیا ہے کہ میں نے تجھے پہچانا ہے یا نہیں پہچانا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر پہچان لیتے تو اتنی کرم نوازی تو نہ فرماتے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ نادان، میں تجھے آج سے نہیں کربلا والے دن سے جانتا ہوں، اس دن سے میں تجھے جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ حضور، ہماری جو کارکردگی تھی اس دن، ہمارا ظلم تھا، ستم تھا، جبر تھا، دہشت گردی تھی، ان تمام چیزوں کے باوجود آپ نے اتنا کرم فرمایا، اتنا احسان فرمایا، فضل فرمایا، پروٹیکشن دی، عزت دی، آپ نے کھلایا پلایا رکھا، مہمان نوازی کی آپ نے اپنے دشمن کی، اور اپنے بابا کے قاتل کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ہاں، جو کربلا میں تم نے کیا تھا وہ تمہارا کردار ہے، اور جو یہاں 3 دن تک تیرے ساتھ ہوتا رہا یہ اہل بیت مصطفیٰ کا کردار ہے۔ یہ کردار ہے آل پیمبر کا، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ ان کا یوم وصال ہے کل، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تاریخ میں بہرحال اختلاف ہے، لیکن ہم نے ان کا ذکر کر دیا اور آپ کو یاد دہانی بھی آپ کی ہو گئی۔ یہ حضرت سیدنا امام حسین کے تنہا شاہزادے ہیں جو کربلا کے میدان سے بچ کر کے واپس آئے، اور پھر ان کے چمن میں جتنے پھول کھلتے گئے، پھر انہی پھولوں میں سے کوئی پھول غوث اعظم ہے، تو کوئی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز ہے، کوئی حضرت سیدنا وارث پاک ہے، تو کوئی حضرت سیدنا مخدوم اشرف کی چوچری ہے۔ یہ چمنیں سیدنا امام حسین کے پھول ہر طرف کھلتے گئے، اور پھر ایک ایک پھول سے پورا گلشن بنتا گیا، اور یہ گلشن پھر آج بھی تر و تازہ ہے، شاداب ہے اور مہک رہا ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب سب کو یاد رکھتے ہیں تو ان کو بھی یاد رکھیں، اور کل ہو سکے تو ایصال ثواب کا ان کی بارگاہ میں اہتمام کریں حضرت سیدنا امام زین العابدین کے لیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔